السلام علیکم ناظرین، انفو ود عرفان میں خوش آمدید۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حج کے موقع پر عوام کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اے مالک، یہ سب لوگ تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں، کیا سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے؟ رات کو ایک کہنے والے کو میں نے سنا کہ تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے محمد بن ہارون بلخی کے۔ لکھتے ہیں کہ حج میں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے ہیں، تو میں اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا جہاں بلخ کے لوگوں کا خیمہ تھا۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا پرہیزگار آدمی ہے، وہ فلاں پہاڑ کے پیچھے اس کا خیمہ ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر عبادت اور شب بیداری کے آثار نمایاں تھے اور اس کا دایاں بازو کٹا ہوا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سلام کہا تو اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑی فراست ہے اس کے پاس۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا تیرے پاس بصیرت بھی ہے اور لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں، پھر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھئے، اور دیر تک روتا رہا۔ میں نے اصرار کیا تو بولا حضور 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، اور ہر سال اللہ کا کوئی بندہ آ کر پیغام دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں ماں کا نافرمان ہوں، اللہ نے مجھے مال و دولت عطا کیے تو میں عیاش ہو گیا اور رمضان کے مہینے میں شراب پی کر گھر چلا گیا۔ عصر کا وقت تھا، ماں افطاری بنا رہی تھی۔ میں نے شراب کے نشے میں جا کر کہا اماں روٹی دے۔ ماں نے ڈانٹ کر کہا شرم کر، خود تو روزہ رکھتا نہیں، دوسروں کا تو حیا کر۔ اس نے کہا ماں کی بات پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا۔ میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے پکڑ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میں نشے کی حالت میں دھت رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہیں ہوا میرا کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا اسے تو لوگوں نے رات کو ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تھا۔ میں تڑپ گیا۔ میں نے پوچھا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تیری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات سن کر میں نے بھی اسے تھپڑ مارا اور کہا تیری یہی سزا ہے۔ وہ رونے لگا اور کہا حضور میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا، دعا کریں اللہ پاک مجھے بخش دے۔ 24 سال ہو گئے ہیں میں خیرات و عبادات کر رہا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی آ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں وہ روتا رہا، میں یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ تجھ جیسے ظالم سے اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ رات کو میں سویا تو مقدر جاگ اٹھے اور حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مالک تو میرے بندے کو ایسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ اور حضور نے فرمایا جا کر اسے بتا دے کہ قیامت کے دن تیری ماں ہی تیری بخشش کا سبب بنے گی۔ میں نے سرکار سے عرض کی حضور اس کی ماں اس کی بخشش کا سبب کیسے بنے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں قیامت کے روز اس پر مقدمہ دائر کرے گی کہ رب ذوالجلال میں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جگر کا خون دودھ کی صورت میں پلایا، اسے ٹھنڈی گرم ہوا سے محفوظ رکھا، اس کی خاطر درد سہے اور اسی نے مجھے قتل کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو۔
جب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ ماں کی طرف بار بار دیکھے گا اور کہے گا، اماں یہ لوگ مجھے جلانے لگے ہیں جہنم میں۔ محبوب کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک، وہ جل کر مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی اور کہے گی، اے مالک دو جہاں، میں اسے جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی بڑا غفور الرحیم ہے، تو بھی اسے بخش دے۔ میرے پیارے ناظرین، اس پوری دنیا میں ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کریں اور ان کے ہر حکم پر آمین کہا کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پہ حاضری دیا کریں اور ان کے حق میں دعا کیا کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔